بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات 26 پارہ اس کی آخری صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 اور 19 یہ آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا اس کو لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے یہ لوگ نیکی کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کے بہت کم حصے میں یہ لوگ اپنے بستروں میں جاتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال کے اندر حق ہے سوال کرنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر بھی۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ یہ آیات اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی شناخت اور ان کے انعامات کے حوالے سے نازل فرمائی ہیں کہ قیامت کے دن ہوگا جو دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میں تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب ہم متقی بن جائیں گے، تقوی اختیار کر لیں گے، تو اس پر کیا ملے گا؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملے گا کہ وہ باغات میں ہوں گے اور سات چشموں میں، نعمتوں میں، اللہ تعالیٰ کی جنات میں پھریں گے، اور اللہ رب العزت آپ نے جو نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا اس کو وہ حاصل کرنے والے، لینے والے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ پہلے وہ لوگ نیکوکار تھے، احسان کرنے والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے۔ ان کے اچھے کاموں کے اندر تین باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، یہ رات کا کم حصہ وہ آرام کرتے ہیں، نیند کرتے ہیں، اور زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور رات عبادت کرنے کے بعد بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنے مال کے اندر اللہ کے بندوں کا حق سمجھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ زمین میں بہت نشانیاں ہیں اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہارے نفس کے اندر بھی، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو اس حوالے سے ہمارا جو اس وقت جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بالاسحار، سحری کے وقت اللہ والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ یہ اسحار سحر کی جمع ہے، اس کا مطلب رات کا آخری حصہ، اور اسی سے یہ سحری بھی ہے جو ہم لوگ روزہ رکھنے کے لیے رات کے آخری حصے میں کھانا کھاتے ہیں اور پھر دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ یہی اسی اسحار سے سحر اور سحری، سحری کا کھانا مطلب یعنی وہ کھانا جو صبح صادق سے پہلے کھا لیا جائے، وہ سحری کہلاتا ہے۔ پہلے ہم نے بات کی تھی چاند دیکھنے کے حوالے سے، چاند نظر آنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد اگلا مرحلہ شام کی تراویح پڑھنے کا ہوتا ہے، کل اس پر بات ہوئی تھی، اور آج ہم تھوڑا سحری کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو سحری کے بارے میں ایک بات تو یہی جو یہاں سورۃ ذاریات میں آئی ہے کہ وہ نیکی اور عبادت کا وقت ہے، اللہ سے توبہ استغفار کا وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے ایک تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور یہ حضرات صحابہ کرام میں اور اولیاء میں چلا آ رہا ہے کہ وہ سحری میں سحری کھانے سے زیادہ توجہ سحری میں جاگ کر اللہ کے سامنے سر جھکانے کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو اس وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے روزہ رکھنے کی توفیق بھی، روزہ پورا کرنے کی توفیق بھی، اور خوف اور خشیت، تو اللہ رب العزت اس کو دن میں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق دیتے ہیں جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، جیسا روزہ رکھ کر انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کبھی ہم لیٹ جاگتے ہیں اور کبھی ہمیں صبح سحری میں اٹھنے کے بعد فوری طور پر سحری کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سحری کے حوالے سے ہم کام بھی کریں
اور جیسے بھی ہو لیکن ہماری نیت اور توجہ اور سوچ یہ فوری طور پر جاگتے ہی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جانی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے جو سو کر اٹھنے کا طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ جیسے ہی آپ اٹھتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پر ملتے ہوئے ایسے یہ ان فی خلق السماوات والی آیات بھی پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وضو اور نماز اور یہ چیزیں نہیں، نہ مصلی، بلکہ ابھی بستر ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کی تلاوت اور عبادت اور اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ جاگا کریں تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سو کر جو اٹھنے کی دعا ہے وہ پڑھیں اور دعا پڑھنے کے بعد تلاوت کر لیں۔ اگر ان فی خلق السماوات والی آیات آتی ہیں تو ٹھیک، ورنہ کلمہ پڑھ لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اور اسی دوران ذہن اور دل اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، دعا مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ آپ کا شکر احسان ہے کہ آپ نے مجھے سحری کے لیے جگا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ساتھ اللہ کے شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا فضل ہے کہ میں پرسکون ماحول میں سحری کر رہا ہوں یا سحری کا انتظام کر رہی ہوں، اور پھر وہیں سے دعا کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ جیسے آپ نے کل فضل فرمایا، ہمارا روزہ پورا کروایا، تو آج بھی یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور روزے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، آپ کے پیغمبر نے رکھا، آپ کے صحابہ نے رکھا، اور یا اللہ جیسا روزہ آپ کے اولیاء نے رکھا اور جیسا روزہ یا اللہ آپ کو چاہیے، آپ کو پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم توبہ استغفار بھی ساتھ شروع کر دیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی شان آپ کی عبادت کریں، کل جیسا کیسا روزہ رکھا تھا یا اللہ وہ قبول فرما لے، جو کمی کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما دے، اور آج جو ہے نا بہتر روزے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، اللہم اغفر لی ذنبی رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو فوری طور پر ہم وبالاسحار هم یستغفرون کے اندر تو شامل ہو جائیں گے۔ اس سے اب یہ ہم وضو کرنے جا رہے تھے، مسواک کرنے جا رہے تھے، کلی کرنے جا رہے تھے، منہ دھونے جا رہے تھے یا برتن دھو رہے تھے، اس دوران ہمارا یہ سارا عمل چل رہا ہے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بازار سے دہی لاتے ہیں، دودھ لاتے ہیں، سامان لاتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں، اس دوران اگر ہم اتنا بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بالاسحار هم یستغفرون کا حصہ بھی بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو لو اور تعلق ہو جائے گا اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور جب دعا کے ساتھ ہم یہ روزہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سارا دن ہمیں اچھا اور آسان روزے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور دوسرے نمبر پر اسی وقت ہم عبادت کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور استغفار اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی ہماری بخشش بھی ہو جائے گی۔ کیا معلوم ہے کہ وہ ہماری آخری سحری ہو، تو لہٰذا تب تک ہماری اللہ رب العزت کی طرف سے تمام گناہوں سے معافی ہو چکی ہوگی۔ یہ ایک بات۔ نمبر دو، اگر اس سے بہتر توفیق ہو جائے تو پھر ہم زیادہ نہیں تو کم سے کم کوشش کر لیں کہ 4 یا 6 جو ہے نا وہ نوافل پڑھ لیں۔ 8 پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، 6 پڑھ لیں تو تھوڑا اس سے کم اچھا ہے، اور اگر 4 پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، اور اگر 2 پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو 4 دفعہ ہم اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے، سجدہ ریز ہوں گے، سر زمین پہ رکھیں گے، تو ادھر ہمارا سر زمین پہ گیا اور ادھر سے اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مقام آسمان پہ گیا۔ تو یہ جو سر سجدے پہ رکھنا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ سب سے عاجزی والی کیفیت انسان کی سجدہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے جب بندہ سر جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کبھی کبھار قصداً لمبا سجدہ بھی کیا کریں، کیونکہ پیغمبر سے لمبے سجدے بھی ثابت ہیں، اور اللہ سے یہ کہا کریں کہ یا اللہ یہ میں سجدہ آخرت میں اس سجدے کے لیے محفوظ کروا رہا ہوں کہ جس دن آپ نے ہمیں جھکانا ہے، اور دنیا میں جھکنے والوں کے سر جھکیں گے اور شیطان اور نماز نہ پڑھنے والوں کی کمر روز قیامت اکڑی رہے گی۔ تو وہ یہ آپ جانتے ہوں گے اور آپ کا خدا جانتا ہوگا، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس سجدے کے صدقے ہمارا اس دن فوری طور پر سر جھک جائے اور ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ بہرحال تھوڑی کوشش کر کے کچھ نہ تو وضو کر کے 2 نوافل پڑھ لیں، اور ساتھ ہی سحری بھی شروع کر دیں، اور ساتھ دعا بھی چلتی رہے، تو انشاءاللہ ہمارے اس روزے کی چاشنی
اس کا ذوق، اس کا ذائقہ، اس کی مقبولیت، اس کی راحت، اس کی فرحت اور کیفیت جو ہمیں سرور محسوس ہوگا وہ اس روزے سے کہیں بہتر ہوگا جو روزہ استغفار اور توبہ اور دعا اور نماز اور تہجد کی بنا ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کوشش کر لیں۔ اب جہاں تک کچھ مسائل کے حوالے سے بات ہے تو میں چند مسائل بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سحری عبادت ہے، سنت ہے، اور اس پر پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے اجر کی بشارت ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے پیغمبر کی دعا ہے کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یعنی جو سحری کھاتے ہیں اس نیت سے کہ سحری کھانا سنت ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت سحری کھانے والوں پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں بھوک نہیں بھی ہے، ہمارا من نہیں بھی ہے، پھر بھی ہمیں سنت کی وجہ سے اور ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کے دیگر مخلوقات دعائیں کرتی ہیں اور پیغمبر کی دعا ہے، ہمیں سنت کی نیت سے سحری کھانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کبھی وقت کم بھی ہو پھر بھی کوشش کر لیں کہ 2-4 گھونٹ پانی کے یہ کھجور ہم اس کے ساتھ سحری کر لیں۔ اور سحری میں اعتدال جو ہے نا یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے بھی کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال کا مزاج تھا، تو سحری میں بھی ہمیں تھوڑا سا اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ بعض ہمارے دوست اتنی سحری کر لیتے ہیں کہ بعد میں دن کو الٹیاں کر کے تھوڑا اپنے آپ کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ ایک اللہ کا معاملہ ہے، اس کا بہت زیادہ کھانے سے، یہ بہت زیادہ پی لینے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی کئی بار کہ سحری نہیں ہو پائی، لیکن شام افطاری میں ہماری حالت اور ان لوگوں کی حالت جنہوں نے ٹھیک ٹھاک سحری کی تھی اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، نارمل حالات میں ہم ایک وقت میں اتنا زیادہ پانی، اتنے زیادہ لسی، دہی، سالن فلاں نہ کھا سکتے ہیں، نہ ہضم ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملہ افطاری کا بھی ہے کہ افطاری میں ہم لوگ اتنی متنوع اور مختلف چیزیں جمع کرتے ہیں کہ عام حالات کے اندر کوئی بھی استعمال بھی نہیں کرتا، عقل اور طب اجازت بھی نہیں دیتی، اور کوئی ہمیں سمجھدار بھی نہیں کہتا۔ ساتھ ہم تربوز بھی، خربوزہ بھی، اور دودھ سوڈا بھی، شربت بھی، پانی بھی، اور پکوڑے بھی، اور ہر چیز۔ لیکن عام حالات میں اگر ایک وقت میں دسترخوان پر ایسی چیزیں جمع کی جائیں تو اگلا کہتا ہے کہ کیا ہوا۔ یہ اللہ کا ایک خاص معاملہ ہے روزے داروں کے ساتھ کہ روزے کی برکت سے نہ سحری زیادہ نقصان دیتی ہے اور نہ ہی افطاری، لیکن بہرحال دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں تھوڑا سا اسباب کے درجے میں احتیاط کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم سحری نہیں بھی کرتے تو بھی نیت کر لینے سے ہمارا روزہ ہو جاتا ہے، روزے کو سحری نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک معاملہ سحری کے وقت میں روزے کی نیت کا بھی ہے، اس کو بھی ذرا تفصیل سے سن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ ویسے ہماری ظہر کی 4 سنتیں بھی اسی ڈیزائن کی ہیں جیسی 4 فرض ہیں، اور عصر کے 4 فرض بھی بالکل اسی ڈیزائن کے ہیں جیسے عشاء کے ہیں، لیکن عشاء کے فرض عشاء کے تب بنتے ہیں جب ہم عشاء کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ظہر کے فرض تب بنتے ہیں جب ہم ظہر کے فرضوں کی نیت کرتے ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن سنتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم سنتوں کی نیت کرتے ہیں، فرض اس لیے بنتے ہیں کہ ہم اس کی نیت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے روزہ بھی روزہ تب بنے گا جب ہم روزے کی نیت کریں گے۔ اگر روزے کی نیت ہم نہیں کرتے اور خالی کھانا کھا کے خاموش ہو جاتے ہیں، شام کو جا کر پھر کھانا کھا لیتے ہیں، تو وہ کھانا بن جائے گا، روزہ نہیں بنے گا۔ یہ عبادت ہے، اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار سارے کا سارا نیتوں پر ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا، لہٰذا نیت جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، بنیاد ہے۔ البتہ رمضان کے روزے کے حوالے سے اتنی گنجائش ہے کہ ہماری چونکہ پہلے دن سے نیت میں ہوتا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں، تو وہ تھوڑی سی وہ نیت کہیں کام آ جاتی ہے کبھی کبھی تھوڑے وقت کے لیے۔ تو وہ جو تھوڑے وقت کے لیے کام آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں بالکل صبح سحری سے پہلے یاد نہیں رہا کہ میں صبح روزہ رکھ رہا ہوں، نیت نہیں کر سکے، تو گھنٹہ 2 3 4 5 تک بھی اگر ہم نیت تازہ نہ کر سکے تو روزہ ہمارا بن جاتا ہے، چل جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نیت کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا جیسے ہی ہم سحری کے لیے جاگیں تو اسی وقت ہی نیت کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ آج کا روزہ کل کا روزہ رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے دعا میں بھی ہے کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب اگر سحری کھاتے کھاتے میں لیٹ ہو جاؤں گا یا آخر میں اچانک اذان شروع ہو جائے گی، یہ کچھ بھی ہے، تو وہ جو میں نے اٹھتے ہی کہہ لیا تھا کہ بھئی میرا انشاءاللہ آج کے دن کا روزہ ہوگا، تو وہ نیت انشاءاللہ کافی ہو جائے گی، روزہ ہمارا بن جائے گا۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سن لیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی سحری تو ہم ابھی کھا رہے ہیں، پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ بِصَوْمِ غَدٍ، کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ کل لاسٹ ڈے، اس سے اگلا دن، نیکسٹ ڈے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صبح صادق سے پہلے پہلے رات ہوتی ہے اور صبح صادق کے ساتھ ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، تو جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو اس وقت ہم رات کے حصے میں ہوتے ہیں اور اگلا دن ابھی شروع ہونا ہوتا ہے۔ اس لمحے ابھی دن ہونے میں 2 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یا 2 منٹ ابھی باقی ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو 11:55 پہ دستخط کر رہا ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ کل انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، تو اس کو 5 منٹ کی وجہ سے بھی کل کی ڈیٹ لکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل۔ اور اگر وہ رات کو 12:02 پر دستخط کر رہا ہو اور ساتھ معاہدہ لکھ رہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آج بروز فلانا انشاءاللہ دن اتنے بجے ہم یہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انگریزی ٹائمنگ کے لحاظ سے رات کے 12:01 بعد اور 1 منٹ پہلے سے فرق پڑتا ہے، تاریخ کا بھی اور آج اور کل کا بھی۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب صبح صادق ابھی نہیں ہوئی ہوتی، ہم رات میں چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ رات ہوتی ہے، دن اگلا ہوتا ہے کل کا۔ اس لیے بِصَوْمِ غَدٍ کہا جاتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ تو اصل نیت کرنا ہے، نیت بولنا نہیں ہے۔ تو یہ بعض دفعہ لوگوں کو یہاں پہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں نے تو بول نہیں سکا تھا۔ نہیں، اگر آپ کے من میں تازہ تھا، سچی بات تھی کہ بھئی آپ کے دل میں ہے کہ میرا روزہ ہوگا، تو اس نیت دل میں ہونے کا نام ہی نیت ہے، اور دل میں تھی تو پھر آپ کا روزہ ہے۔ منہ سے بولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ صرف ہم لوگ ذرا کمزور علم عمل والے ہیں تو اپنے دل کی تسلی کے لیے ذرا اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے کبھی کبھی آپ نے کوئی چیز تول کر بار بار تولنے والی چیزوں کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے رہتے 2 2 4 4، وہ کہتے بھول نہ جائیں، لیکن ایک آدمی ہے وہ لکھ دیتا ہے 4، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے اصل دل کی اس نیت کے استحضار کا نام ہے کہ روزے سے پہلے ہماری نیت تازہ ہو جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان شریف کا فرض روزہ، بس یہ دل میں بات ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص رات کو جب سو رہا تھا اور اس کے دل میں بھی تھا کہ بھئی صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، تو اس نیت سے بھی اس کا روزہ بن جاتا ہے، اور سحری بند کرتے وقت آپ نے نیت کر لی تو بھی آپ کا روزہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کو یاد نہیں رہا، آپ سوئے رہے، بالفرض سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد جاگ آئی، یا خدا نخواستہ سحری کا وقت بھی گزر گیا، فجر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، اشراق کا وقت بھی گزر گیا، چاشت کا وقت بھی گزر گیا، اور ہمیں 10:15 بجے جاگ آئی، تو اس وقت بھی اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کلی کر کے، اور کوئی کھایا پیا نہیں ہوتا کہ بھئی آج کے میرا روزہ ہے، تو اللہ رب العزت رمضان کے روزے کی نیت اس میں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ بھئی اگر ہم دن کے 3 حصے کریں، تو 3 حصے میں سے جو پہلا حصہ ہے، 3 حصے میں سے پہلا حصہ، اس تک آرام سے آپ نیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرحال نصف نہار شرعی کے طور پر کہا جاتا ہے کہ نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ایک نیت کے حوالے سے بات ہو گئی کہ رات سے بھی کر سکتے ہیں، صبح سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے بھول گئے تو صبح تقریباً 10 کے لگ بھگ تک بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر بالفرض سحری کے معاملے میں جو تھوڑے بہت عام طور مسائل پیش آتے ہیں، میں 1-2 اس میں سے بھی مسئلے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے اور ایک کبھی پیش آ سکتا ہے۔ جو عام طور پر پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سحری ایسے وقت میں شروع ہوتی ہے کہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ سالن، دہی، لسی، فلاں چیزیں، چائے تک جمع کر لیتے ہیں، لیکن وقت اتنی ہمیں گنجائش نہیں دیتا کہ ہم ہر چیز کو پوری طرح ختم کر سکیں، اچھی طرح کھا سکیں۔
تو ہوتا کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے نا، اب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں کہ کیا چھوڑوں اور کیا کھاؤں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آخری منٹ آتا ہے تو اس وقت چائے جو ہے ہمیں مل جاتی ہے، تو ان حالات کے اندر یہ خیال کرنا چاہیے کہ چائے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک گھونٹ چائے یا ایک کپ چائے کے چکر میں سارا دن کا روزہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کھانا کم کھایا ہے لیکن سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کم پیا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ ایک لمحہ ہے، جس لمحے سے اس طرف ہوں تو اس لمحے سے اس طرف ہوں تو وہ سحری بن کے روزہ بن جاتا ہے، اور اگر اس لمحے سے اس طرف چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے افطاری میں کہ 2 لمحے پہلے اگر کھا پی لیا تو روزہ گیا، اور 2 لمحے ویٹ کر کے اگر اذان ہونے تک رک گئے تو پھر روزہ پورا ہو گیا۔ تو اسی طرح سحری میں بھی کٹ ہے ایک، وہ جو ہمارے ہاں سحری کے وقت ختم ہونے کا جو منٹ ہے 4:08، تو 8 منٹ کا مطلب کہ آپ 6 پر سحری بند کر دیں، 8:30 نہ کریں، 9 نہ کریں، 10 نہ کریں۔ تو ایسے میں اگر خدا نخواستہ ہم کچھ حصہ دن میں کھاتے پیتے رہیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر دن کے ادھر والے حصے میں 2 منٹ پہلے کھا لیں یا ادھر والے حصے میں 2 منٹ دن کے اندر کھا لیں تو دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے، اپنے اہل خانہ میں اس بات کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ابھی بھی جو ہم مسائل بیان کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں، بہن بھائیوں میں، والدین میں اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ماحول میں ذرا سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی سحری ختم مطلب دن شروع۔ اب دن میں اگر آپ صبح سویرے 4 منٹ کھا لیں یا 10 بجے 4 منٹ کھا لیں یا 12 منٹ پہ 4 منٹ کھا لیں تو وہ 2 منٹ 3 منٹ جو 4 منٹ کھانا ہے وہ ادھر بھی روزہ خراب کرتا ہے، 10 بجے بھی روزہ خراب کرتا ہے، 12 بجے بھی روزہ خراب کرتا ہے، اور افطاری کے وقت بھی وہ روزے کو خراب کرتا ہے۔ ایک تو بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک یہ بات، ایک میں نے عرض کیا کہ ایک صورت وہ ہے جو ہمیں کبھی کبھار پیش آ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، اعلان کا انتظام نہیں ہے، ہم کہیں سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، ایسے علاقے ماحول میں ہیں کہ جہاں پر کوئی اعلان کرنے والا نہیں، بتانے والا نہیں، اور گھڑی بھی نہیں ہے۔ اس میں پھر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ ہم ظن غالب یعنی اپنی غالب گمان کے مطابق سوچیں کہ اب جو ہے نا سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوگا، لہٰذا مجھے سحری بند کر دینی چاہیے۔ تو اس وقت میں ہمیں پھر ظن غالب پر عمل کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا غالب خیال یہ ہے کہ یہ وہاں جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی گھڑی نہ ہو، کوئی اعلان نہ ہو، ہم جس علاقے میں بستے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں 5 ٹائم کئی جگہوں سے اذان کی آوازیں بھی آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعلانات بھی ہوتے ہیں اور ایک ماحول ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ایسے علاقوں میں ہیں کہ یہاں پر کوئی ماحول نہیں ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ بعض دوست باہر جاتے ہیں پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے تو اذان کی آواز سنے ہوئے بڑے دن گزر گئے تھے، اور یہاں ہے کہ الحمدللہ ایک وقت میں کئی طرف سے اذانیں آتی ہیں، کئی طرف سے اعلانات آتے ہیں۔ تو بہرحال سحری کے معاملے میں ذرا احتیاط کا پہلو کو غالب رکھنا چاہیے، بے احتیاطی سے گریز کرنا چاہیے۔ 2 گھونٹ کم کھا لیں، چائے کا کپ اگر فرض کریں کہ آپ نے پونا پی لیا تھا، 2 گھونٹ باقی اور وقت ختم ہو گئے، 2 گھونٹ چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے لقمہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور منہ تک لے جا رہے تھے اور ادھر سے سائلنٹ بچ گیا تو لقمہ ہٹا لیں، کوئی آفت نہیں آ رہی۔ یہ دن کو کووں کو چڑیوں کو ڈال دیں اور منہ میں نہ لے جائیں، کیونکہ منہ میں لے جانے میں، چبانے میں اور نگلنے میں وقت لگے گا، پھر اس کے بعد منہ کا ماحول صاف ہونے میں وقت لگتا ہے، تو ہو سکتا ہے اتنی دیر میں دن ہو جائے تو ہم پھر دن کے وقت میں کھانے والے بن جائیں گے تو روزے کو ضائع کرنے والے بن جائیں گے۔ تو بہرحال ابھی میں نے آپ کے سامنے جو روزے کی نیت کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اس کا خلاصہ یہ بنا کہ ایک تو نیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نمبر 2 سحری کے وقت میں سحری کو اپنے وقت پر مکمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دونوں صورتوں میں خدا نخواستہ کہیں ہم اپنے روزے کو ضائع نہ کر بیٹھیں۔ تو کل انشاءاللہ کچھ ہم مسائل پر گفتگو کریں گے، آپ سارے حضرات ذوق اور شوق سے شریک ہوں آپ کے سوال اور جوابات کے تناظر میں۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ہم روزے کی کنڈیشن میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہیں؟
جنہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ خون جو ہے کسی کو عطیہ کر سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر تو ایسی صورتحال ہو کہ آپ اپنا روزہ پورا کر کے یہ نیکی کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، تاکہ کہیں آپ کی صحت پر اس قسم کا اثر نہ پڑے کہ جو تھوڑا سا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کہ جس نے خون دینا ہو اس کا ذرا اچھی حالت میں ہونا، پھر خون دینے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر کوئی چیز پی لیں وغیرہ۔ تو اگر ہم ایسے وقت میں ایسا کر دیں کہ جذبات میں آ کر بعد میں اپنی جان پر بن جائے تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوگی، لیکن اگر بالفرض بہت زیادہ مجبوری و ایمرجنسی ہو اور آپ کو اپنے بارے میں 80% بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو اس کی بہرحال گنجائش ہے۔ اور سوال؟ تھینک یو سر۔ سر جس طرح سحری میں نا ٹائم مقرر ہے بھائی اس ٹائم تک نا ہم نے سحری کرنی ہے، جیسے سر ابھی آپ نے بتایا ہے، اسی طرح افطاری میں یا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا 10-15 منٹ گزر جاتے ہیں اس کے بعد فارض پر سفر میں ہے تو ایسے روزہ مقروض نہیں ہوتا؟ اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی کرنے کو پسند فرماتے تھے، تو ابھی انشاءاللہ ہم نے کل پرسوں کے دن روزے کے بیچ میں کچھ مسائل عرض کرنے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے افطاری کے موضوعات پر انشاءاللہ مستقل، جیسے آج سحری پر بات کی ہے تو افطاری پر بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو لوگ وہم کرتے ہیں چلیے بس تھینک یو اوقات سر، جزاک جن اللہ۔ کا مکمل ہونا کنفرم ہو جانے کے بعد پھر بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور سوال؟ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان کو 4 رکعت نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بس ویسے تو ہمارا سوال جواب میں طریقہ یہ ہے کہ جو جس دن موضوع چل رہا ہو اس دن اسی موضوع کے حوالے سے سوالات ہوں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری سوال آ جائے تو اس کا جواب دینا مناسب ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کوئی شخص 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو یا 3 والی پڑھ رہا ہو یا فرض کرو 2 والی پڑھ رہا ہو یا جو بھی پڑھ رہا ہو، لیکن اس کو شک ہو جائے اور اندازہ نہیں ہو رہا کہ 3 ہوئی ہیں یا 4، کبھی دل میں آتا ہے 3 کبھی دل میں آتا ہے 4، تو اب وہ کیا کرے، نماز کو کیسے پورا کرے، وہ کیا سمجھے کہ کیا ٹھیک ہے؟ نہ کہیں لکھا ہوا ہے، نہ کوئی گواہی دینے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی نشانی بتانے والا ہے۔ تو فقہاء کرام نے اس مسئلے پر تفصیل سے بات کی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ شاید صدیوں سے ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگوں کو پیش آ رہا ہے، کیونکہ ہر زمانے کی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ ضرور درج ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں انسان کو اللہ رب العزت اختیار دیتے ہیں، تو فقہاء نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ظن کے مطابق، ظن غالب جو اس کا من، یعنی وہ جب اس کو شک پڑا ہے تو وہ سوچے، اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالے، کچھ ذرا غور کرے نشانیوں سے کہ میں نے کون کون سے صورتیں کس کس رکعات میں پڑھی ہیں یا میں اس وقت کیا پڑھ رہا تھا وغیرہ۔ تو جس کو جو ظن غالب اس کے ذہن میں آ جائے کہ 3، اگر دل میں یہ یقین آ گیا ہے، بعد میں یہ ظن غالب آ گیا ہے کہ یار 3 ہی ہوں گی، 4 نہیں، مشکل ہے، نہیں لگ رہا 4، ہاں 3، تو دل کہتا ہے کہ ہاں 3، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ 3۔ یا ایک وقت میں دل یہ کہتا ہے کہ 3 تو نہیں، لیکن میرا زیادہ خیال یہ ہے کہ 4 ہوں گی انشاءاللہ، اور بعد میں دل آتا ہے یہ 4 ہی ہیں 3 نہیں، اتنی دیر ہو گئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے تو 4 تو ہو ہی گئی ہوں گی، یعنی من سوچتے سوچتے یہاں آ گیا کہ نہیں 4 ہوں گی، زیادہ گمان یہ ہے کہ 4۔ تو ایسی حالت میں فقہاء کہتے ہیں کہ وہ 4 ہی سمجھے اور اس کی 4 شمار ہوں گی، اور اگر پہلی صورت ہو تو وہ 3 سمجھے اور اس کی 3 شمار ہوں گی۔ اور اس میں پھر بس اوقات کہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی احتیاطاً وہ سجدہ سہو بھی کر لے، تاکہ کسی جگہ وہ غلطی کر رہا ہے تو سجدہ سہو سے اس کی غلطی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، درگزر ہو جائے گی۔ لیکن جس آدمی کو عادت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز کے وقت میں اپنی توجہ کو مرکوز کر کے کوشش کرے کہ میری 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، چند تو لمحے ہیں، اس میں بھی اگر اس نے دنیا داری سوچنی ہے تو پھر اس نے اللہ اللہ کب کرنا ہے۔ تو باقی بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے استاد ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ کسی نے بتایا ہے کہ ایک دفعہ جماعت ہوئی، اور جماعت میں جب امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، آپ نے سلام پھیر دیا، کچھ نے کہا کہ 4 ہوئی ہیں۔
ایک آدمی کھڑا ہوا وہ کہتا ہے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ 3 ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئی. تو لوگ بڑے حیران ہو کر متوجہ ہوئے کہ یار اتنی قسم کیسے کھا رہا ہے, کیا یہ لکھ کے رکھ رہا تھا؟ اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ میری ہیں 4 دکانیں ہیں, تو میں ایک دکان کا حساب جو موٹا موٹا ہے ذہن میں پہلی رکعت میں رکھ لیتا ہوں. ابھی الحمدللہ میری 3 دکانوں کا حساب پورا ہوا تھا, آپ نے سلام پھیر دیا. چونکہ میری چوتھی دکان کا حساب ابھی رہتا ہے تو اس لیے پکی اور سچی بات یہ ہے کہ 4 رکعتیں نہیں ہوئی 3 ہوئی ہیں. تو سب بڑے حیران ہوئے, ہم سے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, اگر اس کی 4 دکانوں میں سے 3 کا حساب ہو گیا ہے اور ایک دکان کا حساب رہتا ہے تو پھر سچ میں 3 ہوئی ہیں 4 نہیں ہوئی. تو چلے امام صاحب دوبارہ پڑھائیں, 3 ہوئی ہیں, یہ صحیح کہہ رہا ہے. اس وجہ سے ہم اتنے حساب نہ کیا کریں, لیکن کبھی کبھی حساب جو ہے وہ نماز کی تعداد میں بھی کام آتے ہیں. تو اس لیے ظن غالب جو ہے نا وہ فقہا نے اس میں اصل لکھا ہے. اور اگر جہاں ایسا ہو کہ ظن بھی غالب نہیں ہو رہا تو پھر کہا گیا ہے کہ 3 تو کنفرم ہے نا, تو ایسی حالت میں وہ 3 کو کنفرم سمجھتے ہوئے چوتھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ صاحب, تاکہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی اس کے علاوہ بھی بھول چوک ہوئی ہو تو اس کی پھر یہ کمی بیشی پوری ہو کر نماز مکمل ہو جائے.